ایک سوال ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطوط لکھنے چاہے تو آپ نے صرف ان 4 بڑی سلطنتوں اور اس کے علاوہ کچھ اور علاقوں کے امراء کے نام خطوط کیوں لکھے؟ بقیہ علاقوں کے حکمرانوں کے نام خط کیوں نہیں بھیجے؟ تو حضور ایک بہترین مدبر اور ایک بہترین حکمران اور ایک بہترین دائی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان 4 بڑی سلطنتوں کے حکمرانوں فرمانرواؤں کے نام دین اسلام کے خطوط اس لیے لکھے کہ یہ ریاستیں جزیرۃ العرب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قریب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب اس لیے کیا کہ جب میرا پیغام ان تک پہنچے گا اور دین اسلام کی حقانیت کو جانچنے کے لیے، اپنے شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے انہیں مرکز اسلام کے ساتھ رابطہ کرنا آسان ہے بنسبت دور کے علاقوں سے، کیونکہ وہ دور موبائل کا نہیں تھا، انٹرنیٹ کا تو نہیں تھا۔ دور کے علاقوں میں اگر پیغام دے دیا جاتا اور جس کو دین کی دعوت دی گئی ہے اس کے کچھ سوالات، کچھ اشکالات اور کچھ شبہات ہیں، وہ کیسے دور کیے جائیں گے؟ اس لیے رسول اللہ نے دور والوں کو پیغام نہیں بھیجا، قریب کے علاقے کے ان ریاستوں کے حکمرانوں کے نام خطوط لکھے جو جزیرۃ العرب کے قریب تھے، تاکہ بوقت ضرورت اگر انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا پڑے تو رابطہ کر سکیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 ریاستوں کا انتخاب کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ ایران جس کا پرانا نام فارس تھا، یہ اس وقت کی سپر پاور، اور جب حضور یہ خط لکھ رہے تھے ہرقل کے نام، اس وقت نئی جو سپر پاور جو ریاست بن گئی تھی وہ روم کی تھی۔ تو سپر پاور جو ریاستیں اور جو ملک تھے ان کا انتخاب رسول اللہ نے اس لیے کیا کہ ان لوگوں نے اگر اسلام قبول کیا تو ان کے زیر اثر چھوٹے چھوٹے حکمران، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے ملک و چودھری بہت سارے ہیں، ایک بڑا سپر پاور کا حکمران اگر مسلمان ہو جائے گا، اس کے کلمہ پڑھنے سے اس کی ساری ریاست میں ساری عوام، سارے افسر، ساری رعایا سب کے سب کلمہ گو ہو جائیں گے، دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 بڑی سلطنتوں کی طرف اسلام کے دعوت کے خطوط لکھے۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری نبی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری میں دین کی دعوت کا کام تھا اور دین اسلام کا غلبہ کرنا تھا، اور وہ دن ایک نہ ایک دن آنا تھا جب اسلام غالب آ جائے گا، جب کفر مٹ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 بڑی ریاستوں کے حکمران کے نام خطوط اس لیے لکھے کہ یہ اسلامی تحریک کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے، روڑے اٹکا سکتے تھے۔ تو حضور نے ان کو چیک کرنا چاہا کہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب یہ مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، بلکہ حضور نبی کریم نے ان کو اسلام کے خطوط لکھے کہ مسلمان ہو جاؤ، دعوت کے خطوط لکھے کہ مسلمان ہوئے پھر بھی فائدہ، مسلمان نہ ہوئے تو میری دعوت کے ریئیکشن میں، میری دعوت کے رد عمل میں یہ آگے سے کیا مظاہرہ کرتے ہیں؟ بد اخلاقی پہ اترتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں یا نہ اسلام قبول کرتے ہیں، نہ بد اخلاقی پہ اترتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے ارادوں سے واقف ہونا چاہتے تھے کہ ہرقل کیا کرتا ہے، کسرا کیا کرے گا، یہ نجاشی کیا کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یہ دعوت کے خطوط لکھے تاکہ جب اسلامی تحریک عروج پہ جائے گی اور دشمن آگے روڑے اٹکائے گا تو مجھے حکمت عملی بنانے کے لیے پہلے سے وقت مل جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 بڑی سلطنتوں اور ریاستوں کے حکمران کے نام خطوط لکھے۔